تو جرنلزم میں کیسے آئے؟ ایک سیاست اخبار ہے اسد چوہان کا، تو اس میں کچھ دن نہ ایویں انہوں نے کہا یار تسی اتنے کام کرو، تو فار اسمال ٹائم ادھر کام کیا، پھر وہ تھوڑا مجھے اندازہ ہو گیا، تو 79 فروری میں نے جوائن کیا مارننگ نیوز کراچی، جو ٹرسٹ کا اخبار تھا۔ میرے وہ واقف تھے ایس آر غوری، وہ بھٹو مخالف تھے، وہ بھی گارڈین کے بھی نمائندے تھے پاکستان میں، کہ جی وہ آپ کو ہم نے پارٹ ٹائم وہ اسٹرنگر کورسپونڈنٹ جو ہے نا وہ رکھیں گے، تو 350 روپیہ مہینہ اور 30 روپیہ فی کالم۔ اچھا وہ ایکسائٹمنٹ جو تھی نا وہ ساری چلی گئی۔ وہ میں اسی وقت بھی کوئی 1500، یعنی اس وقت یہ بھی بڑی رقم تھی، تو وہ انہوں نے راجہ صاحب نے کہا کہ جرنلزم میں جرنلسٹ جو ہے نا ان کی تنخواہ کوئی نہیں دیکھتا، ان کا کام ہوتا ہے، اگر کسی کو کام کر رہا ہے کسی جگہ تو دیٹس انف۔ تو پھر ہم نے وہ شروع کیا، دی بلیک وارنٹ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پھانسی کا پروسیجر کیا ہے، وہ پتہ کر کے نا چھپ گئی، اور ساری جگہ وہ آپ کو پتہ ہے اگلے دن سب نے ریپروڈیوس کیا، کریڈٹ ٹو مارننگ نیوز۔ تو پہلے ہی کام جو ہے نا، تو پھر آپ کو پتہ ہے جو تاریخی واقعہ ہے بھٹو کی پھانسی کا، تو میں نے وہ 31 مارچ 79 کو یہاں سے سٹوری فائل کیا، اور یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میری انگلیوں میں نا ارتعاش یعنی کانپ گئی تھی جب میں نے یہ لکھا کہ فائنلی 4 اپریل ہیز بین فکسڈ فار دی ایکسیکیوشن آف ذوالفقار علی بھٹو، یعنی آئی واز سو شیور۔ اب ظاہر ہے مجھے کسی نے بلیک وارنٹ تو نہیں دکھایا تھا، لیکن میں نے وہ جو کیا ہوا تھا سارا، تو پھر وہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل سکوپ ثابت ہوا۔ وہ میرے پاس BBC کے مار کے لیا، اور کرش شرول تھا جس کو بعد میں کوٹا کی طرف جا رہا تھا، تو اس کو تھوڑا سا رفع بھی کیا گیا۔ تو یہ آئے میرے پاس 3 اپریل کو، فریٹین میں ٹھہرے ہوئے تھے، مجھے بلایا، مسٹر غلام ڈو یو اسٹل بلیو ہی ول بی ہینگ ٹو نائٹ؟ میں کہا ہاؤ مینی آورز آر لیفٹ، جسٹ ویٹ پیشنٹ۔ تو اٹ سو ہیپن پھر جنرل ضیاء ورکنگ ود ضیاء میں جنرل KM عارف جو ان کے اسٹافر تھے، یعنی لیفٹنٹ جنرل کے، تو اس نے لکھا ہم نے تو 3 اپریل کا تھا فیصلہ، لیکن اللہ کے ارادے میں تھا کہ جو غلام صاحب نے لکھ دیا ہے وہ اس کو میں نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں کہ وہ اللہ نے پوری کر دی، اور میری ایک دہشت پہ بن گئی کہ بھائی پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کے پاس خبر تھی۔ اب لوگ بڑے گیس لگاتے ہیں کہ ضیاء الحق نے بتا دیا، اس کو کسی نے، اس کا پوری ایک ڈرل ہے، یعنی یو کین انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ ٹو کم ٹو دی رائٹ کنکلوژن، یعنی آپ کو پہلے نمبر 1 ظہور اللہ مرحوم تھے، وہ وزیر، وہ انہوں نے بس چل رہے تو وہ تارا مسیح کی جگہ وہ جا کے خود ہی، کیونکہ ان کو ساتھ بھی بڑی انتقامی کارروائیاں ہوئی تھیں جی، اف یو ریکال، انہوں نے سنا ہے کوئی، ہاں پینوی سے یہ بھی میں نے ہی خبر دی تھی بعد میں۔ پھر وہ تارا مسیح کا انٹرویو ہی کیا تھا میں نے، کر کے ضیاء شاہد کو دیا، وہ صحافت میں اس نے صاحب وہ بھی ساتھ گئے تھے میرے، اس کو ڈھونڈا ادھر بہار کالونی کے اندر، یہ کہ بھٹو کالونی تھی ادھر وہ رہتا، بھٹو کالونی میں تارا مسیح، جن نے بھٹو نے پاتی لایا فزیکلی۔ ضیاء اللہ کا آج بھی میں برملا، بلکہ قاضی سعید آپ جانتے، ان کے ساتھ میں نے ان کو کہہ دیا ایک دن کہ میں کہا اگر ضیاء اللہ کو گالیاں دیں تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سٹ ود یو۔ انہوں نے کچھ کہا برا بلا یہی پہ GNN پر، اینڈ آف اٹ، وہ اسی دن ہی ان کا فون آ گیا۔ بس یہ آلمائٹی اللہ، میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سوائے آلمائٹی اللہ کے فضل کے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لوگ کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں، تو میں نے بیک گراؤنڈ بھی اس لیے بتائی ہے، اور اپنے آپ کو بھی یاد کراتا رہتا ہوں